ٹھیک ہے. جسم جو ہے وہ مٹی کھاتا ہے، مٹی پر چلتا ہے، مٹی پر رہتا ہے، مر کے مٹی ہو جاتا ہے. اس کے جسم میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ مٹی سے نہیں ہے. وہ ماں کے پیٹ میں آتی ہے اور جیسے ہی جسم باہر آتا ہے وہ بھی باہر آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر ماں کے پیٹ میں وہ اندر نہ آئے تو یہ کبھی پیٹ سے باہر نہ آئے. اسے روح بولتے ہیں، اسے روح بولتے ہیں. اچھا وہ جمع سے نہیں آتی، وہ جمع سے نہیں آتی. وہ جب جمع باپ اپنی روحانی طاقت سے کر لیتا ہے تو یہ قطرہ پیٹ میں آ جاتا ہے. ابھی حضرت امیر خسرو کے جو کلام تھا اس سے یہ بات نکل رہی ہے کہ موہ سہاگن کی، وہاں سے ہی مضمون میرے ذہن میں آیا کہ کیوں فرمایا حضرت نے، اس کی تفسیر کر رہا ہوں. اچھا وہ باپ کی روحانی اور جان نے اس کو یہاں دھکیلا. یہ پیٹ میں آ کے چونکہ اس نے تو خارج کر دیا تھا، جوہر اپنا منتقل کر دیا تھا نکاح کے بعد، یہ جوہر بے روح ہو جاتا. مگر جب باپ کی پشت سے نکلا تو کچھ اثرات تھے. وہ جیسے ہی 40 دن گزارے، اگر اثرات پر ہی چلنا ہوتا تو پھر تو مزید آمد کی ضرورت نہ تھی. لیکن حدیث پاک بتاتی ہے کہ جب یہ قطرہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرشتہ آ کر اس میں جان پھونکتا ہے، روح ڈالتا ہے. ایک تو لے کر آیا تھا، جب وہ کم پڑنے لگی اللہ پاک نے فرمایا نہیں اس کو چلانا ہے، فرشتے تو جا، تو جا اور پیٹ میں جان ڈال دے. وہ جو جان ہے وہ روح ہے، وہ جو روح ہے وہ زمین سے نہیں آئی، وہ زمین سے نہیں آئی. کہاں سے آئی؟ عرش سے آئی. تو جب عرش سے آئی تو حضرت آدم میں بھی ایسے ہی آئی تھی، جسم بنایا تھا پھر روح داخل کی تھی. امیر خسرو نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، کاں روز کی روح آدم آمد ببدن. کاں روز، وہ دن یاد کرو جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آئی تھی. جب اللہ پاک نے روح کو داخل کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے جسم میں حکم فرمایا کہ داخل ہو، اب وہ ایک معنوی اثر پیدا کر رہے شعر کے ذریعے. فرماتے ہیں از بیم گناہ نمی شدے اندر تن. روح کو حکم آیا کہ اندر چلی جا. روح پاک تھی. یہ جو جسم تھا بشریت کا، مٹی سے، گارے سے، آگ پانی ہوا چاروں عناصر سے مل کر بنا ہے. اس روح نے جھانک کر دیکھا میں پاک جہان سے آئی ہوں، یہ نچلی چیزیں رکھتا ہے، گھٹیا چیزیں، گارا، کیچڑ، آگ پانی ہوا. تو اس کے عناصر بتا رہے ہیں کہ اس میں تو آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، متضاد چیزیں، تو فساد کرے گا، اس میں نفس بھی ہوگا، تو اس کے اندر اندھیرا بھی ہے. تو ازبی میں گناہ، چونکہ یہ گناہ کرے گا تو روح نے کہا ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن. روح نے کہا میں اندر نہیں جا رہی، اندر تو گناہ ہے، اندر تو اندھیرا ہے، اندر تو تاریکی ہے. کا روز کے روح آدم آمد ببدن ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن. روح نے کہا بھئی میں تو نہیں جا رہی، میں نور یہ اندھیرا، میں پاک یہ ناپاک، میں اونچی یہ نیچا، میں اعلیٰ جہان کی یہ ادنا جہان کا، میں وہاں سے آئی یہ یہاں کا، میں بے جہت یہ جہت والا، میں ناقابل تقسیم یہ قسمت والا، میں بٹتی نہیں یہ بٹنے والا، میں کٹتی نہیں یہ کٹنے والا، میں پاک چاہتی ہوں یہ ناپاکیوں میں رہنے والا، گناہ کرنے والا. تو روح نے معذرت کر لی، بھئی میں تو اندر نہیں جا رہی. ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن. جب اللہ پاک نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں روح کو اندر داخل کرنا ہے اور اس آدم کے جسم کو آباد کرنا ہے. اے فرشتوں یہاں سما کرو. یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ترانہ آلاپ ہو، یہاں سما بناؤ، آواز اور ساز پیدا کرو. کاروز کے روح آدم آمد ببدن ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن. خادند ملائک بلہن داؤد. خادند ملائک، ملائک نے آگے گانا شروع کیا، لہن لیا داؤد سے، لہن آواز لی، ساز لیا، سر لیا، طریقہ لیا، تال میل لیا داؤد علیہ السلام کے فیض سے جو ان کو ملا ہے. یہ الگ بات ہے جس نبی کو جو ملا ہے محمد کے در سے ملا ہے. ملائکہ نے لیا داؤد سے، داؤد نے لیا آقا کی خیرات. آقا ہے
خیرات یعنی خیرات بانٹنے والا مجموعہ، خادند ملائکہ بلہن داؤد، جب انہوں نے بلہن داؤد میں شروع کیا فرشتوں نے، وہ جو روح تھی فتویٰ بھول گئی، عقل بھول گئی، جانا ہے نہیں جانا ہے، محفل میں اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے، آگے ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ باتیں تو اس وقت تھی نا جب تک ہوش تھی، اور جب ترانے نے مستی چڑھائی ہوش گیا، جب ہوش گیا تو عشق آیا، جب عشق آیا تو عشق نے کہا اے تنقید کرنے والی عقل دفع ہو جا، تیری حکومت ختم، میرا سکہ شروع۔ اب اس کا جو مسئلہ تھا وہ چلا گیا، فتویٰ چلا گیا، عشق کا تقویٰ آ گیا، جب تقویٰ آیا خادند ملائکہ بلہن داؤد، در تن در تن در آمد اندر تن، در تن در تن در تن، تن کے اندر تو چونکہ ترانہ بھی ہے، اس کے اندر تال میل بھی ہے، تو خسرو تو بہت فن جاننے والے تھے، معنی بھی رکھا سبحان اللہ، اور اس میں طبلے کی دھن بھی رکھی، در تن در تن در تن، وہ اشارہ بھی دیا فرشتوں کا کہ وہ کر رہے تھے در تن در تن، مطلب کیا، ایسا ترانہ بنایا، ایسا ساز علاقہ کہ وہ جو روح تھی وہ فتویٰ بھول گئی، اور کہاں جا رہی ہوں یہ بھی بھول گئی، ہوگا کیا یہ بھی بھول گئی، ایسی مستی چڑھی، لہن داؤد کا تھا، ساز فرشتے بجا رہے تھے، جانے والی روح تھی، آدم کا سینہ کھل گیا، روح کا چراغ جل گیا، جب سے چلا ہے آج تک چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت ہو جائیں گی۔ جسم مٹی سے آیا ہے، مٹی کھاتا ہے، مٹی پہنتا ہے، مٹی اوڑھتا ہے، مر کے مٹی ہو جائے گا۔ وہ جو روح ہے وہ نہیں مرے گی، وہ مٹی سے نہیں آئی، وہ عرش سے آئی ہے، میری بھی تیری بھی، میری بھی تیری بھی، تیری بھی، اس کی خوراک بھی اوپر سے آئی ہے، وہ نیچے کی خوراک پہ چلتی نہیں، وہ اوپر کی خوراک پہ چلتی ہے۔ تو روٹی جسم کی خوراک ہے، وہ بعد میں کھائیں گے، سبحان اللہ، ابھی روح کی خوراک ہے جو اوپر سے آ رہی ہے، وہ پہلے کھائیں گے، بے شک، اور پہلے کھا کے اس روح کو جوانی پر لائیں گے۔ اچھا، چونکہ مٹی سے آیا ہے مٹی میں چلا جاتا ہے، روح عرش سے آئی ہے، اس کو جانا بھی وہیں ہے، بے شک، اس کو جانا بھی وہیں، اس کی خوراک بھی وہیں سے آئی ہے۔ وہ کلمہ ہے، وہ درود ہے، وہ نماز ہے، وہ ذکر ہے، وہ فکر ہے، ان تمام باتوں کا خلاصہ قوال اپنے کلام میں کرتا ہے، بے شک، یعنی مقامی زبان اور مقامی انداز کے اندر حمد و ثنا کو سمیٹتا ہے، اور نعت مصطفیٰ کو سموتا ہے، اور منقبت اولیاء اللہ کو ایک حسین سا امتزاج بنا کر اپنے کلام کے ذریعے، اپنے لفظوں کے ذریعے ادا کرتا ہے، اور سامعین کے کانوں سے اندر اترتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب وہ کانوں سے اندر اترتا ہے، جس کو سما سننے سے، سماعت سے، وہ جب کانوں سے اندر اترتا ہے، وہ جو روح اندر ہے، اگر اس کو ہم جنسیت ہو جائے، یعنی روح جو موجود ہے، اگر آنے والی خوراک اس کو بھا جائے، سبحان اللہ، سبحان جیسے ابھی نعت شریف میں واہ واہ واہ، کچھ کلام ایسے تھے جو طبیعت میں ویسے نہیں چڑھے، واہ واہ، کچھ ایسے تھے جیسے ہی اندر گئے آپ اٹھے، آپ مطلب یہ کہ روح کی جو طلب تھی وہ کانوں سے اندر گئی۔ بے شک، روح کا یہ مزاج ہے، جیسے ہی خوراک آتی ہے یہ خوراک کے ساتھ پلٹتی ہے، واہ 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 واہ، بے شک، خوراک کے ساتھ بے شک، بولیے پلٹتی ہے، پلٹتی ہے، اس میں عروج ہوتا ہے، بے شک، اس میں بلندی ہوتی ہے۔ تو جب سامع سننے والا کلام کے ذریعے اثر لیتا ہے تو اندر جو موجود روح ہے وہ اپنی استطاعت، طاقت اور جوانی کے مطابق اس کے اثر کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب وہ پرواز کرتی، اب اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، واہ 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 واہ، اے لاہوت کے پرندے میری روح، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، واہ واہ، مر جانا تیرا بہتر ہے۔ اگر تیری روحانی پرواز میں کوتاہی آ جائے، اگر تیری روحانی پرواز میں رکاوٹ آ جائے، تو مر جا، ہے کیوں تو؟ اگر تو ہے پرواز کے لیے ہے،
اور پرواز کیا ہے؟ تیری پرواز ہو سمت راز. کیا بات ہے. راز کیا ہے؟ راز کی بات کیا ہے؟ روح یہ جاننا چاہتی ہے. روح یہ راز جاننا چاہتی، اسے معلوم ہے مگر چاہتی ہے کانوں سے آئے، آنکھوں سے آئے، باہر سے یہ راز آئے. کیا؟ روح یہ کہتی ہے کہ جس جہان سے میں آئی ہوں وہ ہے رب کا جہان، اور جہاں آئی ہوں یہ بھی ہے اسی رب کا جہان. بے شک. تو اے انسان کہاں ہے وہ رحمان؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اے انسان کہاں ہے وہ رحمان؟ جہاں سے میں آئی ہوں تو میں وہاں سے آئی ہوں جہاں وہ تھا. اب میں یہاں بھی چاہتی ہوں کہ صرف وہ ہو اور کوئی نہ ہو. صرف وہ ہو اور کوئی نہ ہو. تو جب شرکیہ کلام اندر جاتا ہے روح بے چین ہو جاتی ہے، بے شک. اور جب توحید اندر جاتی ہے، جب توحید اندر جاتی ہے روح کو مستی چڑھتی ہے. ہاں اب آ گئی حکومت توحید کی، اب آ گئی حکومت محمد کی. صوفی عرفان صاحب آ گیا ہو مسند پہ. اب آ گئی حکومت محمد کی. اب توحید اور رسالت کا نغمہ اندر آ رہا ہے. وہ نغمہ بھی تو وہی ہے جہاں سے روح سیراب ہے. لہذا وہ کہتی ہے مجھے یہ چاہیے. کیا سننا چاہتی ہے روح؟ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے. جہاں دیکھتا ہوں وہاں تو ہی تو ہے. جہاں دیکھتا ہوں وہاں تو ہی تو ہے. نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، تیرے دیدار کی آرزو ہے. اور جمال خدا اگر نہیں تم نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے. اب اس کو مستی چڑھتی ہے کہ ہاں یہ تو حقیقت روشن ہو رہی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ آؤ مجھے سناؤ اما نی میرا دل بر رہا. اما محبت میں کہتے ہیں، یعنی جب کوئی اپنی اصل بات مل جائے تو صوفیہ شعر کہتے وقت ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اما. حقیقت میں اما میرا دل بر رانجھا، رانجھا سارے جگدا سانجھا. یہ فیض نظام بول رہا ہے، زبان غلام حسن میں بول رہا ہے. اما میرا دل بر رانجھا، رانجھا سارے جگدا سانجھا. سب کا مشترکہ ایک ہی رب ہے، اس رب کا ایک ہی سب ہے اور وہ سب محمد ہے. اما میرا دل بر رانجھا، رانجھا سارے جگدا سانجھا. رانجھے دا مینو وطن پیارا، وہ وطن پیارا ہے مجھے. اس وطن کا نقشہ یہاں دکھائے. اگر مرشد دکھائے پیر دھو کر پیوں گا، کمال دکھائے جان قربان کروں گا. کوئی تو دکھائے، سب کچھ لے جائے مگر دکھائے. اما میرا دل بر رانجھا، رانجھا سارے جگدا سانجھا. راجے دا مینو وطن پیارا، وحدت جس دی تخت ہزارا. رانجھا میرا لامکانی، نہ کوئی استا نام نشانی. ہر ہر نام نشان استا، ہر ہر جا مکان استا. ویلے دے وچ رہندا اکیلا، اس رانجھے دا وحدت ویلا. ویلے دے وچ مرلی وجیدا، کن فیکن آوازا جیدا. جامت رانجھڑ مرلی وجائی، سر نفختو فیہ سنائی. ہویا مینو یقین تسلا باطن، ہویا مینو یقین تسلا. ظاہر بندہ باطن اللہ. یہ رنگ تو پھر کیا ہیں؟ وہ جو رنگ تھے دہلی میں اور کلیر میں، لوگ کیوں سڑتے تھے ان سے؟ اس لیے کہ ان کو جلوے ہوتے تھے صبح شام. سبحان اللہ. ان کی محفلوں میں لوگ مست مزے لوٹ رہے ہیں. جو بیڈ پہ سو کر نہ آئے، 5 کروڑ کا بنگلہ بنا کر لطف نہ آئے، چیئرمین منسٹر وزیر بن کر جو لطف نہ آئے، حکومتیں لے کر جو لطف نہ آئے، وہ فقیر کو گدڑی پر بیٹھ کر آئے شرم تو ہونی ہے. وہ کہتے ہیں مال ہمارے پاس، دیدار تیرے پاس. اب یہ فیصلے تو خدا کے ہیں. حکومت دی یزید کو، اپنا آپ دیا حسین کو. تو جھگڑا کرنا ہے تو رب سے کر، ہم سے کیا کرتا؟ حسین کو دیدار دیا اور نبی کا پیار دیا، اور نبی نے پیار میں فرمایا یہ تو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں.
معلوم ہوا سنبھالو حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ تو حسین کو دے دیا اور حسین نے حسینیوں کو دے دیا. باتیں طویل ہو جائیں گی لیکن مختصر بھی اگر طویل نظر آئے تو مختصر کرنی چاہیے, طویل تو یہ کریں گے. بات کو سمیٹتا ہوں. نظام پاک کی محفلیں, پھر ان کے غلاموں کی محفلیں, پھر وہ غلامی کا سلسلہ آگے. یہ ناموں کی تقسیم ہوتی ہے, اندر سے یہ سارے ہی ایک ہیں. چاہے نام لو صابر کا, چاہے نام لو نظام کا, چاہے نام لو غوث پاک کا, چاہے نام لو خواجہ صاحب کا, چاہے نام لو داتا صاحب کا, چاہے نام لو بابا صاحب کا, چاہے نام لو بابا نظام کا, چاہے نام لو قبلہ عالم نور محمد مہاجری کا, چاہے نام لو پیر پٹھان کا, چاہے نام لو اللہ بخش توسوی کا, چاہے نام لو مخدوم زوار الدین زوار الحسن چشتی کا, چاہے نام لو لال شہباز کا, چاہے نام لو سخی وہاب کا. نام ان کے رکھتے جاؤ. 100 سیور لگائے ہیں تم نے, 100 کتنے, 100 یا 150 تو ہوں گے. ان کو 150 گن لو, یہ 150 سیور ہیں. خدا کی قسم روشنی میں تقسیم نہ کر پاؤ گے. یہ جو چھن کے آ رہی ہے, یہاں بتاؤ کس سیور کی آ رہی ہے, یہاں بتاؤ کس سیور کی آ رہی ہے. یوں دیکھو تو 100 ہیں, یوں دیکھو تو 100 ہیں, یوں دیکھو تو 0 گئے, 1 رہ گیا. روشنی میں تو سب ایک ہیں. اس لیے سنیوں ہم ایک ہیں مگر انعمت علیہم پیچھے 100 ہیں. الہی فضل فرما تو ذات کبریا کے واسطے, رحم فرما تو مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے. پھنس گیا ہوں مشکلوں میں, درد ہے مہما میرے, کھول دے مشکل میری علی المرتضیٰ کے واسطے. خواجہ حسن کا نام لاتا ہوں شفیع, خواجہ فضیل کا نام لاتا ہوں شفیع, خواجہ معین کا نام لاتا ہوں شفیع, خواجہ قطب الدین کا نام لاتا ہوں شفیع, خواجہ بابا فرید کا نام لاتا ہوں شفیع, خواجہ نظام الدین کا نام لاتا ہوں شفیع. یہ جو ساری صفاتیں نام بدل بدل کے پیش کی, یہ ہیں 100, 150, 1000, لاکھ, کروڑ, یہ جتنے مرضی عدد میں بڑھ جائیں, واللہ جو نور یہاں ملے گا وہی وہاں ملے گا, جو وہاں ملے گا وہی یہاں بٹے گا. یہ نور میں ایک ہے, یہ نور میں ایک ہے, یہ نور میں ایک ہے. اور سراجہ منیرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. سراجہ منیرہ محمد ہے, سراجہ منیرہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد الرسول اللہ کی بہت بڑی شان ہے, مگر اس کی شان کا نشان یہ ہے, وہ تھا, وہ ہے, وہ تھا, وہ ہے, وہ رہے گا. دہراؤ میرے ساتھ, وہ تھا, وہ ہے, وہ رہے گا, اور رہے گا. ان کا چرچا یوں ہی رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, وہ نہیں مٹ سکتے. اور جب وہ رہیں گے تو کیا ان کے نوکر اور غلام نہ رہیں گے؟ بولیے, تو کیا پھر یوں ہی بے نام و نشان رہیں گے؟ لہذا بھائی قوال ہو یا پیروں کی جنجال, سب کو چلاتے مصطفیٰ ہیں, کھلاتے بھی مصطفیٰ ہیں, نبھاتے بھی مصطفیٰ ہیں. اور محفلوں میں لنگر ہم نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں, وہی آتے ہیں, وہی دیتے ہیں, وہی کھلاتے ہیں, وہی چلاتے ہیں. انہی کا نور ہے, انہی کا ظہور ہے, وہی پر نور ہے, وہی باسرور ہے, وہی تو ہم سب کے حضور ہیں. بس جسم کی کھا کے آئے ہو, اب روح کی کھاؤ اور روح کو وہیں لے جاؤ, وہیں لے جاؤ. اور ایسے ہو جاؤ کہ تم کہو محفل میں سے جانے کے بعد, میں کچھ ہو گیا ہور نہیں, میں کچھ ہو گیا ہور نہیں. وہ ساتھی کو کہہ رہی ہے, میں گئی تھی نوازی گئی ہوں, روح کہہ رہی ہے. یہ جو مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے, یہ روح کی ترجمانی ہوتا ہے. چاپ تلک سب چیلی رے موزے نینا ملئی کے, یہ جو مؤنث کا صیغہ ہے, امیر خسرو روح کی ترجمانی کر رہا ہے. روح تانیث ہے, جسم مذکر ہے, روح ہوتی ہے, جسم ہوتا ہے, روح ہوتی ہے, جسم ہوتا ہے. مذکر مؤنث کی کہانی جسم کے اندر ہے, وہ روح کی ترجمانی, اس لیے تانیث میں بات کرتے ہیں. تو وہ خواجہ غلام حسن شہید فرما رہے ہیں, ہمارے مرشد فرماتے ہیں, میں کچھ ہو گیا ہور نہیں, ہن کون پہچانے, اب کون پہچانے.
وہی جانے ہن کون پچھانے کون سجانے انحدی گھنگورنی انحدی گھنگورنی واہ 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 محفل سما تو اندر ہو رہی ہے اور ہر وقت ہو رہی انحدی گھنگورنی ہادی مینوں سبق پڑھایا اتھے غیر نہ آیا جایا واہ 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 یہ زبانیں بھول گئے ہم قوالی میرے کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو میاں یہ ہے زبانیں ہماری ہم یہ ڈسکو وسکو کے قائل نہیں ہم اسی اصل کی طرف جانا چاہتے ہیں جو ہماری شناخت ہے محفل سما کا وقار بگڑ گیا قوالیوں کے انداز بگڑ گئے شرائط لوگ بھول گئے آداب بھول گئے روحانی بلوغت بھول گئے حضرت نظام پاک نے جو شرطیں لکھی ہیں محفل سما کی اگر وہ شرطیں آپ پڑھ لو تو آپ کو ہوئے ہم تو کفر کرتے ہیں سما تو وہ کرتے تھے ہے یہ ہے ہمارا اصل جو نظام الدین نے دیا جو فرید الدین نے دیا اس اصل کی طرف جانا یہ ہے ہمارا رجوع یہ ہے ہماری منزل اور جب جاؤ گے تو کہو گے اماں میں کچھ ہو گیا ہور نہیں ہن کون پچھانے کون سجانے انحدی گھنگور نہیں ہادی مینوں سبق پڑھایا اتھے غیر نہ آیا جایا مطلق نور جمال وکھایا مٹ گیا جھگڑا شور نہیں مٹ گیا جھگڑا شور نہیں مطلب پہلے جھگڑا تھا ہاں اگر تیری زندگی میں جھگڑا نہیں آیا تو نے کچھ نہیں پایا ہر صوفی جھگڑے سے گزر کے پہنچا ہے واہ 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 مٹ گیا جھگڑا شور نہیں ملیا قبلہ کعبہ جانی ریا نہ میرا نا نشانی ہن میں ہویا لا مکانی عادت پایا زور نہیں آپ نو آپ دکھاوے جانی واہ واہ آپ نو آپ دکھاوے جانی اعلیٰ حضرت نے کہا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف رہے تھے آپ نو آپ دکھاوے جانی آپ کو نو چھپ جاوے جانی سیسے رنگ بڑھاوے جانی ہتھوں چھپ گئی ڈور نہیں سیسے رنگ بناوے جانی آئے آئے کئی کئی رنگ بناتا ہے کئی کئی رنگ بنا سیسے رنگ بناوے جانی ہتھوں چھٹ گئی ڈور نی گامن مظہر ذات جمالی ہویا کلندر مست موالی ہنسا دی ہن ویگ کے چالی بھول گئی کانگی ڈور نی پہلے ملا اللہ تھے بھول گئے پرانی باتیں بھول گئی نئے ہو گئے بھول گئی کانگی وہ کبو والی سیاڑ پتی کی چال بھول گئی بھائی ہمیں کوئی بھی آئے لوٹ کے لے جائے یار کے نام پہ لوٹا دینا جانتے ہیں بڑے راضی ہیں گامن مظہر ذات جمالی ہویا کلندر مست موالی ہنساں دی ہن ویکھ کے چالی بھول گئی کانگی ڈور نی ہن کون پچھانے واہ 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 سناؤ بھائی محفل سے اللہ قبول فرمائے واہ واہ